الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا، بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی تعاون کے. لا تأخذہ سنہ، لا تأخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند. لہو، اسی کے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من، کون ہے، ذا الذی، وہ، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، کیا ہے ان کے سامنے، ما بین، جو کچھ ہے، ایدیہم، ان کے سامنے، وما خلفہم، اور جو ہے ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، الا، مگر، بما، ساتھ اس کے، جو شاء، اس نے چاہا. وسع، وسیع ہے، یعنی سمائے ہوئے ہے. کرسی ہو، اس کی کرسی، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. ولا یؤودہ، اور نہ ہی تھکاتی ہے اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی. وہو، اور وہ، العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے. یہ آیت الکرسی، اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر اس کا نام آیت الکرسی ثابت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی سیدنا ابی بن کعب، جن کی کنیت ابو منذر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے اندر کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال فضیلت کے لحاظ سے تھا کہ کون سی آیت جو فضیلت اور شان کے اعتبار سے سب سے بلند مقام رکھتی ہے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ ایک مؤدبانہ انداز تھا
کہ جب بھی ان سے اس طرح کا سوال کیا جاتا بسا اوقات ان کو علم ہوتا بھی تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، وہ کہہ دیتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ممکن ہے جو وہ جواب دیں وہ درست نہ ہو، اور یہ بات یقینی ہے اگر وہی جواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کی وضاحت کے طور پر فرما دے تو آپ بہتر اور زیادہ علم پر مبنی آپ جواب دیں گے۔ اس لیے صحابہ اکرام کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سوال یہی کیا کہ اے ابو منذر بتاؤ قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو جب دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ حالانکہ حجم کے لحاظ سے اسی صورت کے تقریباً آخر میں جو تیسری پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ آیت حجم کے لحاظ سے، الفاظ حروف کے لحاظ سے سب سے بڑی قرآن کریم کی آیت ہے۔ لیکن یہ جو سوال تھا بڑی آیت کون سی، فضیلت کے لحاظ سے تھا، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت سب سے بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ابی ابن کعب کے سینے پہ مارا، فرمایا اے ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ اس سے اس صحابی کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کے بڑے عالم تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صرف قرآن کے عالم نہیں تھے بلکہ بہترین قاری بھی تھے۔ چند صحابہ کو منتخب کیا تھا ان سے قرآن سیکھا کرو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی تھے، تو فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ تو یہ آیت الکرسی قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی اور شان والی یہ آیت ہے۔ آگے ہم مزید اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑی شان والی کیوں ہے۔ اس آیت کا اللہ رب العزت نے جو مفہوم اور جو اس آیت کے اندر بیان ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بیان فرمائی، اور یہ آیت اس لحاظ سے بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے کہ یہ حفاظت کرنے والی آیت ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صدقات کا مال تھا، عید الفطر سے پہلے جو فطرانہ دیا جاتا ہے وہ فطرانے کا مال تھا، ان کی نگرانی کے لیے ان کو مقرر کیا۔ تو ایک رات ایک چور آیا، اس نے آ کر کچھ چیزیں کپڑے کے اندر گٹھڑی میں ڈالی اور باندھ کر لے جانے لگا، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے بچے بھوکے ہیں، بڑی غربت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن صبح آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اس سے رات ایک چور آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، میں نے ترس کھاتے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات ہوئی، وہ پھر آ گیا، وہی معاملہ دہرایا گیا، چوری کرنے لگا، پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو منتیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل تھے، اور اس کی منت سماجت ترلے لینے کے بعد جب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تو ان کو پھر چھوڑ دیا۔ صبح آ کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا، کہا اب نہیں تجھے چھوڑنا۔ تو وہ بہت زیادہ منتیں کرنے لگا، لیکن اس نے ساتھ ایک بات کہی کہ میں تجھے ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں، ایک ایسی چیز بتاتا ہوں
اگر تو اس پر عمل کرے گا تو پھر یہاں کوئی چور نہیں پٹکے گا. تو رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا. تو جب اس نے یہ بات بتلائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترس بھی کھایا اور کہا کس نے بڑی عجیب بات بتلا دی، اس کو چھوڑ دیا. اب تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تو آپ نے فرمایا صدق الخبیث. ایک دوسری روایت میں کہ ہے تو وہ خبیث جن شیطان تھا، لیکن اس نے جھوٹا ہونے کے باوجود سچ بولا ہے، یہ سچی بات کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ آیت الکرسی بہت بڑی محافظ آیت ہے، حفاظت کرنے والی ہے. جس چیز کے اوپر پڑھ دی جائے یقین اور توکل کے ساتھ، یقین اور توکل یہ ضروری ہے. عقیدہ درست ہو، پورا یقین ہو اور آیت الکرسی پڑھی جائے تو پھر وہ چیز اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگران مقرر کر دیتے. اس لیے اہم ترین مواقع کے اوپر اس سورت کو پڑھنا چاہیے. اپنے جسم پر پھونک لیں، بچوں کو پڑھ کر دم کر دیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی قوت رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ بڑا عقیدہ مضبوط کرنے والی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، ہر نماز کے بعد، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، موت کا فرق ہے. موت ایک دروازہ ہے، جو ہی اس کو موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا جو باقاعدگی کے ساتھ اس سورت کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے. تو اس لیے اس سورت کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اہم مواقع پر پڑھنا چاہیے، اپنی چیز کی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہیے. جو آدمی موحدانہ عقیدہ اور اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس کو پڑھے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اور اس کی وجہ یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان فرما دی ہیں جو بڑی عظیم باتیں ہیں. پورا قرآن اس کا خلاصہ ہے. مجموعی طور پر 11 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہ بیان فرمائی ترتیب کے ساتھ کہ ایک ایک چیز ایک مضبوط دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کے معبود برحق ہونے کی، مالک کل ہونے کی. ساری کائنات کا اختیار اس کے ہاتھ میں، اس کی تصدیق کرتی ہے. اور ساری کائنات کو بنانے کے بعد اس کی تدبیر، اس کا انتظام اور کائنات کی ہر مخلوق کی پرورش، یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کی توحید کے اعلان کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. معبود تو لوگوں نے بڑے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے معبودان باطلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تکذیب کی ہے، یہ سب جھوٹے مصنوعی ہیں. وہ کہ ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی تم گالی نہ دو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا بھلا کہو گے، گالی دو گے، نتیجہ کیا ہے؟ ان کو عقل نہیں ہے، یہ جواب میں آپ کے سچے معبود کو گالی دیں گے. لہذا ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دیا کرو، احسن انداز میں ان کو سمجھاؤ اور ان کی اصلاح کرو. پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمیشہ سے زندہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی ابتدا نہیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے نا، عدم سے وجود میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہمیشہ سے ہے. ہم اس کو اپنے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر قیاس نہیں کریں گے کہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. الحی کے یہ معنی وہ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے. اور دوسری چیز القیوم. قیوم اس کا معنی ہے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. کسی سہارے کی اس کو محتاجگی نہیں، کسی سبب کی اس کو ضرورت نہیں، جو اس کے اس قیام کو اور ہر چیز کو تھامنے، مضبوط رکھنے کو اس کے لیے کوئی سہارا بنے.
وہ خود بھی قائم ہے، ہر چیز کو بغیر سہارے کے قائم رکھنے والا ہے۔ آسمان کتنی بڑی چھت ہے، نیچے پلر ہی کوئی نہیں، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چھت بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعویٰ ہے، قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا بغیر عامد ترونہ، اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ اب یہ چھت ہے، اس کے نیچے کتنے پلر ہیں، پھر یہ چھت جا کر ٹھہری، دیواریں ہیں، پلر ہیں، آسمان کے نیچے کچھ بھی نہیں۔ کتنا بڑا آسمان ہے، اس کے کناروں کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، اور یہ ایک نہیں، اسی طرح کے 7 آسمان ہیں۔ کتنا بڑا، اتنی بڑی زمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تو چھوٹی سی کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، ہماری نظر محدود ہے، ہمارے پاس جتنے جدید ترین وسائل آلات ہیں، سائنسدانوں کی ایجادات ہیں، ان کے مطابق بھی دیکھا جائے تو انسان نے ابھی تک کائنات کو صرف اتنا جانا ہے کہ 100% میں سے 1% جو ہے اس کا بھی کچھ حصہ انسان کے علم میں ہے کائنات کا، لیکن کائنات کتنی بڑی ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتے، یہی چیز آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات کو اللہ رب العزت قائم رکھنے والا ہے، وہ قیوم ہے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نیند دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ ہلکا سا آنکھ کا جھٹکا لگنا، یہ اونگ ہے۔ انسان ہوش و حواس بعض وقت قائم ہوتے ہیں انسان کے، بالکل انسان کو پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ ہلکی سی آنکھ بند کر لیتا ہے، اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے، اس کو اونگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ تک نہیں آئی، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا، چلانے والا۔ اب اتنا بڑا وہ رب ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ معبود برحق ہونے کا صحیح حق رکھتا ہے۔ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ان کو قضاء حاجت ہوتی ہے، پیشاب کے وہ یہ کمزوری ان کے اندر ہے، پیشاب بھی کرنا ہے، دوسروں کے محتاج ہیں، ہر کام خود نہیں کر سکتے۔ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کا دعویٰ تھا، لیکن ہر ایک کا محتاج، ہر ایک کا محتاج، کہ کھانا کھانا ہے وہ کسی کا محتاج ہے، پینا ہے تو کسی کا محتاج ہے، اور دیگر کاموں میں دوسروں کا محتاج ہے، بغیر کسی احتیاج کے ساری کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا، خود کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اونگ تک نہیں آتی، اور ہر چیز مکمل اس کے علم میں ہے، اور سینوں کے بیدوں تک وہ جانتا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے، رات کو کیا، دن کو کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز برابر ہے۔ جس طرح ہم دن کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت دن رات ہر چیز ان کو برابر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ آپ اس کو بشری تقاضے کے مطابق کہہ سکتے ہو یہ عیب ہے، سونا ایک عیب ہے، کھانا پینا عیب ہے، ایک کمی ہے۔ اللہ کے انبیاء اور رسول، ان کے اندر بھی یہ چیز تھی، وہ بھی کھانے پینے کے محتاج، اس لیے محنت مزدوری بھی کرتے تھے، وہ کام بھی کرتے تھے، قضاء حاجت بھی ہوتی تھی، یہ ساری ان کے اندر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ معبود ہے جس کے اندر یہ کوئی کمزوری نہیں، اس کو کہتے ہیں معبود۔ اس لیے کسی پیغمبر کو بھی معبود نہیں بنایا جا سکتا، کیوں؟ سبحان صرف ایک اللہ ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ عیب ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، بشری تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ تو اس لیے کوئی انسان، فرشتے جو ہیں ان کی بھی ایک خوراک ہے، گو کہ وہ ہماری طرح مادی خوراک نہیں کھاتے، ان کی خوراک روحانی ہے، وہ اللہ کی تسبیحات، اللہ کی عبادت کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے خوراک بنا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی، اونگ تک۔ اونگ آ گئی، کائنات کا نظام کس نے چلانا ہے؟ یدبر الامر، وہ ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ اس لیے زمین کے اوپر ایک پتا بھی گرتا ہے، بادلوں سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل شیء، ہر چیز الا فی کتاب مبین، اس نے پہلے لکھ رکھی، اپنے علم ازلی علم غیب کے مطابق ہر چیز محفوظ کر لی۔ اور
چوتھی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمان و زمین جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہمیں نظر نہیں آتا، یہ اسی کا ہے، بنایا بھی اس نے ہے اور نظام بھی وہی چلا رہا ہے، کنٹرول بھی اسی کا ہے، انتظام بھی اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ایک ذرے کا مالک نہیں، ایک ذرے کا۔ وہ کیسے؟ جب ذرات تھے تو کوئی مخلوق نہیں تھی، مخلوق بعد میں پیدا ہوئی ہے، کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پہلے بنائی ہے۔ انسان آتا ہے خالی آتا ہے، خالی چلا جاتا ہے۔ فرشتے پیدا ہوئے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، فرشتوں نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کائنات پھر باقی رہے گی، ذرات پھر باقی ہوئے، ایک ذرے کے مالک نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھی دلیل۔ اور پانچویں دلیل ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر ہمت طاقت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے۔ سفارش جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں، یہ شفاعت برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ شفاعت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی شفاعت۔ اس کے علاوہ اور بھی سفارشیں ہیں جن کا احادیث کے اندر تذکرہ ہے، لیکن کچھ سفارشیں ایسی لوگوں نے خود بنا لی ہیں، مصنوعی سفارشیں۔ وہ جی ہم نے فلاں کی بیعت کر لی ہے، ہمارا قلعہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا پایا بڑا مضبوط ہے، وہ بڑا تگڑا ہمارا پیر بزرگ ہے، ہمارا مرشد بڑا ہی مضبوط ہے، اس نے ہمیں رب سے چھڑا لینا ہے، وہ بیٹھ جائے گا، اٹھے گا ہی نہیں جب تک اپنی منوا نہیں لے گا۔ اس طرح کی جاہلانہ باتیں لوگ کھلم کھلا ممبروں کے اوپر بیان ہوتی ہیں اور لوگوں کے سامنے علل اعلان یہ باتیں کہی جاتی ہیں جو شرکیہ اور کفری عقائد ہے۔ اللہ کے سامنے کس کی ہمت ہے کہ کوئی دھڑلے سے سفارش کر سکے، کہ روب کے ساتھ کوئی شفاعت وجاہت، روب والی سفارش اللہ کے ہاں ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ کی شفاعت کا انداز کیا حدیث کے اندر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ٹیک دیں گے، لمبا سجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اے میرے پیارے محمد ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے، جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انداز۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پیر بیعت کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ پیر نے پہچان لیا، رب سے چھڑا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شفاعت کا انداز، اللہ کے سامنے گریں گے اور لمبی تسبیحات کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمایا جائے گا اٹھیے، سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں، جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہ ناجائز سفارش نہیں ہوگی، برحق سفارش ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے عقیدت درست ہوگی، اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوگی۔ یہ لمبی وضاحت ہے احادیث کے اندر جو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کے جتنے قبائل تھے، شاخیں تھیں، سب کو بلا لیا، بنو مرہ بن کعب کو، اور اس طرح بنو کعب کو، بنو عبد شمس کو، بنو عبد مناف کو، دیگر سب قریشیوں کو بلا لیا، ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود بچانا ہے، یہ مت سمجھنا ہمارا بھتیجا، بھانجا، ہمارا عزیز خونی رشتہ اور ہمارا قریبی رشتہ دار اللہ کا پیغمبر ہے، سید الانبیاء، یہ ہمیں چھڑا لے گا، نہیں۔ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو تم نے خود جہنم سے بچانا ہے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں کام نہیں آ سکوں گا۔ قبائل سے ہٹ کر پھر بنو عبد مناف، اپنے پردادے کی اولاد، پھر اپنے دادے کی آگے اولاد بنو عبد المطلب، اس کے بعد اپنے گھر اپنی پھوپھی صفیہ کا نام لیا، پھر اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ اپنے آپ کو تو نے خود جہنم سے بچانا ہے۔ سلینی ما شئت من مالی، دنیا میں جو میرے پاس مال ہے اس سے لینا چاہتی ہے سوال کر لے، مجھ سے لے لے، لیکن وہاں تو نے اپنے اعمال کی بدولت بچنا ہے۔ یہ مت سمجھنا میرا باپ پیغمبر ہے، پیغمبروں کا سردار ہے، میں
چھوٹ جاؤں گی، نہیں، جس کا عقیدہ درست ہوا اس نے قیامت والے دن نجات پانی ہے۔ اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے لوگ معاف کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ جہنم کے اندر جو چلے جائیں گے جن کے جرائم ہوں گے لیکن عقیدے درست ہوں گے، اپنے جرائم کی بدولت جہنم میں چلے جائیں گے، جسم ان کے جل جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جب سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جس کے دل میں عقیدہ توحید ذرہ بار بھی ایمان ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ ان کو جہنم سے نکال کر لایا جائے گا اور نہر کوثر سے، نہر رحمت سے ان کو نہلایا جائے گا، ان کے جسم تندرست توانا ہو جائے گے، پھر جنت کی جانب ان کو روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ بناوٹی عقیدے لوگوں کے خراب کیے ہیں اپنی دکانداریاں چلانے کے لیے۔ لوگ سادہ بیچارے، ان کو ایمان کی خبر نہیں ہے، کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، بس ہمارا پیٹ بھرو، ہم جانے رب جانے قیامت والے دن ہم خود چھڑا لیں گے۔ یہ لوگوں نے اشعار کی صورت میں بھی وہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں جس میں شرکی عقائد واضح ہوتے ہیں۔ باقی سفارشیں بھی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جن کے شیرخوار بچے فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے معصوم، والدین کے حق میں سفارش کریں گے، والدین کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے کہ ہم نے جنت میں ان کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ والدین موحد ہوئے تو ان کی کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اس سفارش کے ذریعے معاف کر دیں گے۔ شہید سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، یہ کچھ شفاعتیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس نے اسلامی طریقے کے مطابق ان کی پرورش کی، پالا پوسا بڑا کیا، اگلے گھر ان کو بیاہ دیا، یہ قیامت والے دن اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ ایک صحابی کہتا جس کی 2 ہیں، فرمایا 2 کریں گے، ایک کہتا جس کی 1 ہے، فرمایا 1 کر دے گی۔ بیٹیوں کی اتنی عظمت ہے، تو یہ سفارشیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ تو یہ 5ویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی سفارش کرے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اور اس کے بعد 6ٹھی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ سامنے ہے، پیچھے ہے، ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چند الفاظ میں اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور 7ویں دلیل کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، ان کو ہزاروں سال اور مل جائیں، اس سے بھی زیادہ 1000 گنا زیادہ ترقی کر لیں، جدید سے جدید چیزیں دریافت کر لیں، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان کی سائنس کا کیا کہنا ہے؟ یہ تو بیچارے 10 سال ایک چیز کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، 11ویں سال دوسرا اٹھتا کہتا ہے یہ تحقیق ہی غلط تھی، وہ سب کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا انہوں نے احاطہ کیا کرنا ہے؟ جیسے وہ مشہور ہے نا ایک سائنسدان، اس نے بڑی تحقیق کی کہ سمندر کے اندر مختلف پانی ہے، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اس نے بڑے سمندروں کا سفر کیا، تب جا کر اس نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، نتیجہ کہ سمندر میں کچھ پانی ایسے ہیں کہ وہ آپس میں ملتے نہیں۔ اس نے جب سورۃ الرحمن کی تلاوت سنی کسی سے، اس کا ترجمہ اس نے سنا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ایسے 2 سمندر ملتے ہیں جن کے درمیان برزخ فاصلہ ہے، وہ آپس میں ملتے نہیں پانی۔ اب تو یہ چیزیں عام ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، ادھر پانی کی رنگت کچھ سیاہ رنگ کی ہے اور یہ سفید رنگ کا ہے، سمندر کی لہریں آتی ہیں بڑی بڑی، آپس میں وہ ملتا نہیں، یہ ادھر ہو جاتا ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا دریا اٹک دیکھ لیں، ایک پانی پہاڑوں کی طرف سے آتا ہے سرخ، اور ایک دریا کابل ادھر سے آتا ہے، اس کا پانی سرخ ہے، اس کا پانی سیاہی مائل ہے، اور کتنی دور تک چلتے ہیں آپس میں وہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں قائم کر دی، پہاڑوں پانی کے درمیان پردے قائم کر دیے، وہ آپس میں ملتے نہیں۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے یہاں بور کیا پانی کھارا ہے، یہاں بور کیا پانی میٹھا ہے، ادھر اور ذائقہ ادھر اور ذائقہ، درمیان میں پردے ڈال دیے اللہ تعالیٰ۔ جب اس نے یہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ تو وہ حیران ہو گیا، کہتا میں نے اتنے سال تحقیق کی تب جا کر مجھے کچھ معلومات ملی، اس نے اچانک فوراً سب کچھ بیان کر دیا۔ اس نے تحقیق کی، پوچھا یہ کتاب کون سی؟ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی کتاب۔ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ ہمارے پیغمبر کے اوپر۔ پھر پوچھتا جس پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی اس نے سمندروں کے سفر کیے تھے؟
اس کے پاس یہ علم تھا، اس کو بتایا گیا یہ علم آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اس نے قرآن کی حقانیت کو دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا۔ قرآن حقائق بیان کرتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبروں کو بھی اللہ نے جو علم دیا ہے وہ کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبروں کو خبریں دی، اور پیغمبر کو جو خبر ہوتی ہے وہ علم غیب نہیں بنتا، وہ خبر ہوتی ہے، خبر علم غیب نہیں ہوتا۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی، پیغمبر نے آگے صحابہ کرام کو خبر دے دی، وہ خبر چلتی آگے۔ علم اللہ کا ہے، عالم الغیب، اللہ تعالیٰ علم غیب کا مالک ہے۔ تو یہ 7ویں دلیل تھی۔ اور 8ویں دلیل کیا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی میں لمبی تفصیل بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے عرش کو انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح، جس طرح قبہ ہوتا ہے اس طرح تشبیہ دی ہے۔ آسمان زمین سب کچھ اس کے نیچے ہیں، اس کے اوپر وہ حاوی ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض۔ یہ پوری زمین ایک چھوٹے سے کڑے کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اور اس کی کرسی کے مقابلے میں اس کی کرسی اتنی وسیع ہے، اور اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمائی، فرمایا جس طرح ایک سوار وہ اپنے کچاوے کے اوپر، اونٹ کے اوپر لکڑی کا کچاوا رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے، تو جب اونٹ چلتا ہے تو لکڑی ہلتی ہے، اس کے اندر چیخوں کی آواز آتی ہے، چیں چیں کی آواز آتی ہے۔ عتیت الرحل حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں تو کرسی کے اندر سے ان چیخوں کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کچھ لوگ ان کے خیالات عقائد عجیب ہیں، وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے بس ایک قدرت کا نام ہے۔ وہ ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ نہیں کریں گے، قدرت، وہ قدرت خداوندی کا نام لیں گے، نہیں، اللہ کا وجود ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ہمیں بتایا گیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا، چلنا، اللہ رب العزت کا آنا جانا، سب کچھ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ نہ اس کو ہم کسی کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے متعلق اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے چاہیے۔ کیفیت اس کی اور اس کی حالت، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ بس مختصر اللہ نے فرما دی لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ثابت ہیں، اور یہ بھی حدیث کے اندر رہتا ہے اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں، دونوں دائیں ہاتھ ہیں۔ بایاں ہاتھ یہ تکریم کے خلاف ہے، اللہ کے دونوں برکت والے ہاتھ ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے بل ہی مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دایاں ہیں۔ اب ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اپنے وجود کے ساتھ، اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آنے جانے کا تذکرہ ہے، دیکھنے کا تذکرہ، سننے کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں قرآن میں بتاتا ہے، احادیث کے اندر بھی آتی ہے۔ لہذا جیسے اللہ کی شان کے لائق یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ ہے کما یلیق شانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ویسے ہے، ہم اپنی عقل کے مطابق کو قیاس نہیں کریں گے، اندازہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہ 8ویں دلیل وسع کرسی السماوات والارض۔ اور 9ویں دلیل کیا ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ اتنی بڑی کائنات ہے، مسلسل اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے سنبھالا ہے، ہمیشہ سنبھالے گا، لیکن اتنی بڑی ان کو حفاظت اور ان کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں۔ جتنا مرضی مضبوط انسان ہو، 8-10 گھنٹے کے بعد اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، وہ نیند کا محتاج ہے۔ وہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے آرام کرے گا تو اگلے دن تازہ دم ہوگا، وگرنہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اتنا طاقتور ہے کہ اس کائنات جس کی وسعت کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں۔ یہ اس کے معبود برحق ہونے کی اس آیت کے اندر یہ 9ویں نشانی ہے۔ اور 10ویں کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اور 11ویں کیا ہے؟ العظیم، وہ بہت بڑا ہے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، طاقت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، قوت کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہے اور بہت
بلند ہے۔ یہ 11 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اکٹھے کر دیے ہیں مختصر، جو اس کی وحدانیت، توحید اور معبود برحق ہونے کے اوپر یہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر صحیح عقیدہ اختیار کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔